اگر کوئی شخص ناجائز وصیت کرتا ہے تو کیا اس کی وصیت کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ لاپتہ آدمی کی وراثت کی تقسیم کو کتنی دیر تک مؤخر کر سکتے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے وراثت کے احکام و مسائل۔ آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ آج کا میرا موضوع ہے تقسیم وراثت کے بارے میں شریعت کے بعض بنیادی احکام۔ تقسیم وراثت کے بارے میں شریعت کے بعض بنیادی احکامات میں سے 3 احکام میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو وہ اس ویڈیو کے بعد اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے۔ تقسیم وراثت کے بارے میں شریعت کے بعض بنیادی احکامات میں سے چوتھا حکم ہے، اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں قانون میراث کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے اس کے ورثاء کے لیے کہ اس کی ناجائز وصیت کو شریعت کے قانون کے مطابق بدل دیں۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 182، ارشاد فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے فاصلح بینہم، تو اسے چاہیے کہ وہ تمام کے تمام ورثاء میں بیٹھے اور ان کے درمیان میں اس بات کو رکھے صلح صفائی کے ساتھ، یعنی کہ تمام ورثاء کے ساتھ مشورہ کر کے تمام ورثاء کو اس بات پہ راضی کر کے کہ اس بندے نے ناجائز وصیت کی ہے تو اس شخص کی وصیت کو بدل ڈالیں۔ فلا اثم علیہ، اگر کوئی اس طریقے سے وصیت کو بدل ڈالتا ہے تو اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں حکم دیتا ہے شراب پلانے کا یا پھر ناچ گانے کا حکم دیتا ہے تو اس وصیت کو پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ورثاء کو چاہیے کہ آپس میں مل کر مشورہ کر کے اس وصیت کو بدل ڈالیں۔ تقسیم وراثت کے بارے میں شریعت کے بعض بنیادی احکامات میں سے 5واں حکم یہ ہے، میت کی وفات کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو مال میراث کو تقسیم کر دیں۔ بلا وجہ مال میراث کی تقسیم کو مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے، الا کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے، اس کی 2 مثالیں دینا چاہوں گا۔ پہلی مثال، اگر کوئی شخص لاپتہ ہے تو اس کے بارے میں فقہا نے کم سے کم 4 سال اور زیادہ سے زیادہ 90 سال تک انتظار کرنے کی اجازت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لاپتہ آدمی کا انتظار 90 سال تک کرنا چاہیے، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لاپتہ آدمی کا انتظار 70 سال تک کرنا چاہیے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان کے نزدیک لاپتہ آدمی کا انتظار 4 سال تک کرنا چاہیے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد اگر کوئی وارث واپس نہیں آیا اور لاپتہ ہے، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، تو اس کی وراثت کو باقی ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ دوسری مثال رحم والے بچے کی ہے۔ رحم والا بچہ بھی وارث بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے اولاد جو ہے وہ والدہ کی رحم میں ہے تو اس کی وراثت کو، جو شخص فوت ہوا ہے اس کی وراثت کو مؤخر کر سکتے ہیں ان بچوں کی پیدائش تک۔ تو یہ 2 شرعی عذر ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم وراثت کی تقسیم کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ تقسیم وراثت کے بارے میں شریعت کے بعض بنیادی احکامات میں سے 6واں حکم یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی وارث کی وراثت پر زبردستی قابض ہو جاتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 14، ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور جو شخص اللہ کی حدود کو تجاوز کرتا ہے، کیا مطلب ہے کہ وراثت میں جو اس کو حصہ مل رہا ہے وہ تو لے ہی رہا ہے، لیکن کسی کا زبردستی حصہ بھی مار رہا ہے،
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العالمین اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو شخص یتیم لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ان کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا، سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور میرا وعدہ ہے کہ میں ان کو جہنم کی آگ میں داخل کروں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ورثاء کو ان کی وراثت نہیں دی جاتی۔ جو طاقتور ہوتا ہے، جس کو کورٹ کچہریوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری وراثت اپنے نام کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ والی بات تو کافروں کے بارے میں بتلائی تھی، یہ زمانے جاہلیت کی بات بتلائی تھی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ جاہلیت کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ لوگوں کی وراثت کو کھا جاتے تھے۔ جب سے اسلام آیا تو لوگ لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں، خوشی کے ساتھ دیتے ہیں۔ آخر میں آپ حضرات کے سامنے اس تعلق سے ایک اہم بات بیان کرنا چاہوں گا۔ اکثر بہنیں وراثت میں اپنا حصہ لیتی ہی نہیں اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں، مطلب لیا نہیں ابھی حصہ، جو بن رہا وہ کہہ دیتی ہیں کہ میرے بھائی کو پہنچا جتنا حصہ بن رہا ہے۔ لیکن اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو وراثت میں آپ کا حصہ بنتا ہے پہلے وہ لیں، پھر اس کے بعد اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو جس بھائی کو دینا چاہتے ہیں اسے دے دیں۔ اس بارے میں سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2607۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایک سرکاری ڈیوٹی لگائی۔ جب میں نے اس سرکاری ڈیوٹی کو مکمل کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاوضہ دینا چاہا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاوضہ غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیجیے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر پہلے اپنا معاوضہ لو، پھر اس کے بعد جس کو دینا ہے آپ دے دو، جس غریب پہ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ اسی طرح میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ پہلے اپنا حصہ لیں، پھر اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو دے دیں۔ اور ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ ان کے ہاتھ میں دیں، اگر وہ پھر آپ کو دینا چاہیں تو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ تو یقیناً آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کئی ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا